بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین اکرام، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع کے سلسلے میں نہ رکنے والے یہ آنسوؤں کا سلسلہ بقیع بقیع ہے۔ ہرے بھرے لہراتے ہوئے باغ ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اصل جنت ہے بقیع، روح جنت ہے بقیع۔ خود پیغمبر اسلام یہاں آ کے دعائیں مانگتے تھے۔ پیغمبر اسلام اکثر یہاں تشریف لاتے تھے۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ جنت البقیع جو جنت الفردوس ہے، یہ قبرستان نہیں ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے، یہ عطا اور مہربانی کا مقام ہے، یہ کرم اور نوازش کی جگہ ہے، یہ عدل و انصاف کے مرکز ہیں، اور یقیناً یہ کوٹ ہے، عدالت ہے، عطا الہی کے مرکز اور مظہر ہیں، یہ جمال الہی کے صفات پروردگار کو ظاہر کرنے والی شخصیتیں ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے، نواس رسول خدا کی بیٹی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان قبروں سے ہم صفات لینے جاتے ہیں۔ یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہیں۔ قبر کی حیثیت صاحب قبر سے ہوتی ہے۔ اس قبریں ہیں کہ انسان اسے گندگیاں تھوکنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا، اور کچھ قبرستان اور قبریں ایسی ہیں جہاں انسان پلکوں کے بل، دلوں کے بل چل کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان قبروں سے صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ در امام حسن مجتبیٰ پہ جائیں تو ان سے حلم، شجاعت، ہیبت، سخن، ساری دولت ملتی۔ امام زین العابدین کے دروازے پہ عبادت کا راز، دعا کا طریقہ، دعا کی قبولیت کے مراکز۔ امام محمد باقر کے دروازے پہ علم، کمال اور معرفت۔ امام صادق علیہ السلام کے دربار میں جا کے صدق و صفا، سچائی، مذہب جعفریہ
کی تعلیمات اس امام نے سب کو پڑھایا، اپنے غیر سب کو، ہر سبجیکٹ پڑھایا، تھوڑے دن پڑھنے والے امام بن گئے۔ جناب ام البنین کے قبرستان پہ جا کے اطاعت امام، نصرت امام، دین کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ، جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس جا کر کفالت رسول خدا کی حفاظت، پروان چڑھانا، جو ساری کائنات کی تربیت کے لیے آئے، ان کی تربیت جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور اس شہزادی کی بات ہی کیا ہے کہ جن کو اللہ نے مرکز بنایا، نبوت اور امامت کا مرکز، امامت اور نبوت کے تعارف کا مرکز، فاطمہ و ابوہا و بالہا بنوہا، نبوت ان کے ذریعے پہچانی جاتی، امامت ان کے ذریعے پہچانی جاتی۔ اور یہ شہزادی نہ ہوتی تو نہ رسول، نہ علی، نہ کائنات، کچھ بھی نہیں خلق ہوتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو جنت البقیع میں جو دفن ہونے والی شخصیات ہیں، ان کا تعارف تھوڑی دیر ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے جناب عباس ابن عبد المطلب، تھوڑا سا عمر کے اعتبار سے میں بات شروع کروں، تھوڑا خاکہ ذہن میں رہے، کوئی انسان کسی کو دلیل پیش کر سکے کہ کون کون سی شخصیتیں تھیں، ان کا کارنامہ کیا ہے۔ پوری باتیں تو نہیں ہو سکتی اشارے میں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب آپ قریش کے بزرگ شخصیات میں تھے۔ آپ کے والدہ ماجدہ نتیلہ بنت خباب حضرت پیغمبر اسلام سے 2 یا 3 سال عمر میں بڑی تھی۔ تہذیب حجر اسقلان، اصابہ، تمیز الصحابہ، زبیر ابن مکار، جحمرۃ النصاب، یہ ساری کتابیں پیش نظر ہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب خانہ کعبہ کے حفاظت، پانی پلانا، سقائیت اور عمارت کے ذمہ دار افراد میں سے تھے۔ سیرت النبوہ، تاریخ یعقوبی، سیر نبوہ ابن کثیر، جامع الاحکام القرآن، اسباب نزول واحدی، بہت سی تاریخیں۔ بعض اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، ہمراہ تھے۔ اور جب بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ مکے ہی میں رہے اور بعد میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال مدینہ چلے گئے۔ آپ نے جنگ حنین اور حوازن میں اپنی ایمانی اور شوکت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ حنین 10 شوال کو منعقد ہوئی، اور یہ 10 شوال عظیم ترین دن، عظیم ترین تاریخ۔ 10 شوال غزوہ حنین ہے اور نامور بھگوڑوں اور بھاگنے والوں کا دن ہے۔ اور حنین کا دن یاد کرو جب کہ کثرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا، مگر اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، اور تم پیٹھ پھرا کر چل دیے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ تم دم دبا کے، پیٹھ پھرا کے بھاگ لیے، نکل لیے۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا،
اگرچہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور زیادہ تر قبائل نے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی تھی، مگر بنی حواز اور بنی ثقیف اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور ان دونوں قبائل نے بنی جشم اور بنی نصر کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر ترتیب دیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کر دیا۔ تاہم انہوں نے بنی سعد کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن بنی سعد نے انکار کر دیا۔ البتہ بنی سعد کے کچھ لوگ انفرادی طور پر کچھ ٹوٹ کر ان کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ 10 شوال ہے، آج کا دن 10 شوال ہے، لہذا تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں بنی سعد کے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس طرح مختلف قبائل کے مدد سے تیار کیے گئے اس لشکر کی تعداد 5000 تک جا پہنچی، جس کا سپہ سالار مالک ابن عوف اور علمدار لشکر ابو جرول مقرر کیا گیا۔ اس لشکر میں عرب کے مشہور ماہر فنون حرب، جنگ کے اعلیٰ درجے کے فنون اور درید اسما کو بھی ساتھ لے لیا، جس کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ ان قبائل نے اپنے بچوں، عورتوں، تمام مال مویشی کو بھی ساتھ لے لیا۔ درید ابن سما جو کہ سواری نہ کر سکتا تھا کو ایک بودج میں بٹھایا، یا ہوج جو اونٹ کی کوہان پہ ہوتی ہے اس پر بٹھا دیا، اور جب یہ لشکر حنین کے وادی میں پہنچا تو درید نے ان کو رکنے کو کہا اور کہا کہ یہ جگہ نہ تو زیادہ پتھریلی ہے اور نہ ہی ریتیلی، اس لیے گھوڑے کی جنگ کے لیے بالکل موزوں ہے، اچھی جگہ ہے۔ پھر درید نے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ بچوں، عورتوں اور مال اور مویشی جانور کو بھی کیوں لے آئے ہو؟ تو ان سے کہا گیا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ لوگ میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں، مال بھی یہیں رہے گا، جانور بھی یہیں رہے گا، اور یہ جنگ چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ 10 شوال جنگ حنین۔ اس لیے کہا گیا کہ دانشمندی کا تقاضا یہ تھا کہ تم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لاتے، کیونکہ اگر شکست ہوتی، ہار جاتے، تو ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا داغ پشتوں، نسلوں تک نہ مٹایا جا سکے گا۔ پھر پوچھا گیا کیا بنی کعب اور بنی کلاب بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ بتایا گیا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا بخت یاور ہوتا تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم اپنی بستیوں میں واپس چلے جائیں۔ اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم دفاعی حالت میں ہوں گے، اور جن قبیلوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مالک ابن عوف جو اس جنگ کا صحرا اپنے سر کرنا چاہ رہا تھا، اس نے رائے سے اتفاق نہیں کیا، کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ اور ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے آنے کی خبر ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ ابن حرد کو ان کے نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ دشمن جنگ کا ارادہ کر چکے ہیں، ہمیں اس کے پیش قدمی روکنی چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ دوم حضرت عمر کو بلایا اور اس خبر سے آگاہ کیا۔ تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ابن ابی حرد جھوٹا ہے، ہمیں اس کی بات سے کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ابن حرد نے کہا کہ یہ تاریخ ہے
اے حضرت عمر، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو تم حق کو جھٹلانے کی خود گر رہ چکے ہو، یعنی تم خود جو ہے وہ حق کو جھٹلا چکے ہو۔ تاریخ طبری جلد دوم صفحہ نمبر 346 346۔ انہوں نے کہا تم مجھے جھٹلا رہے ہو، تم نے تاریخ اسلام اور حق کو جھٹلا دیا۔ یہ آپس میں باتیں تھیں، رسول کے سامنے ہو رہی تھی اور رسول خاموش ہیں، یعنی حق بات ہو رہی ہے۔ تاہم حضرت نے ابن ابی حدرج کی خبر سے حکم دیا کہ پیش قدمی کی جائے، یعنی ان کی بات کو پیغمبر نے مان لیا جنہیں بھیجا تھا، اور کہا کہ آگے بڑھا جائے۔ مسلمانوں کو جو لشکر ترتیب دیا گیا تھا اس کی تعداد 12,000 تک جا پہنچی، جس میں 10,000 تو وہی تھے جو مدینے سے آپ کے ساتھ مکہ آئے تھے، البتہ 2,000 وہ تھے جو ابھی فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے جب یہ لشکر کی تعداد دیکھی تو فرمایا آج تعداد کی کمی، جیسے کہ پچھلے جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، کہ بنا پر ہم شکست نہیں کھائیں گے، یعنی آج ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم ہاریں گے نہیں۔ جب مسلمان صبح کو وادی حنین میں پہنچے تو دشمن نے پہاڑ میں چھوٹی چھوٹی کوہ اور غار کھود دی تھی، اور سوراخوں میں بڑے پتھروں کے اوٹ سے پہلے تو تیر پتھر برسائے اور پھر نکل کر یکبارگی حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی آفت کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے سب سے پہلے مقدمت الجیش، جس کے سپہ سالار خالد ابن ولید تھے، نے راہ فرار اختیار کے بھاگ لیے۔ خالد ابن ولید بھاگ گئے۔ ابو قتادہ جو ان بھاگنے والوں میں شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا۔ اچانک میں نے ان لوگوں میں دوسرے خلیفہ کو دیکھا تو کہا کہ کیا ہو گیا، تم بھی بھاگ رہے ہو؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا تو کہا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، بھاگ چلو۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 3۔ تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اب یہ مصلحتی الہی ہے، مرضی خدا ہے، بھاگ لو۔ اب نبی ساتھ میں ہیں، علی ساتھ میں ہیں، جن کے ہاتھ میں اللہ نے پوری مرضی دے دی تھی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا۔ معاذ اللہ۔ قرآن مجید نے بھی اسی فرار کو، اسی بھاگنے کو، فرار پر واشگاف تبصرہ کیا ہے، بالکل کھلا ہوا تبصرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ سورہ توبہ آپ پڑھ لیں، اور حنین کا دن یاد کرو جبکہ کثرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا، مگر اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوئی۔ زمین بہت وسیع ہے لیکن تم تنگ ہو گئے اور تم بھاگ لیے، اور تم پیٹ پھرا کر بھاگ لیے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا بھاگتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ابھی کیا ہے، یہ لوگ شکست کھا کر سمندر تک بھاگ گئے۔ سمندر، مدینے کے باہر یعنی جدہ، سمندر تک بھاگ گئے اور بھاگیں گے۔ تازہ ہونے والے مسلمانوں سے تو امید نہیں تھی کی جا سکتی تھی کہ وہ ثابت قدم رکیں، مگر تعجب ان پر ہے کہ اس جنگ میں وہ بھی بھاگ گئے جو بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کا جم غفیر لشکر چھٹ گیا، بادل چھٹ گیا، اور جنگ احد کی طرف رسول خدا کے گرد صرف چند اصحاب رہ گئے۔ ایک روایت کی بنا پر ان کی تعداد 10 تک بیان کی گئی ہے۔ 12,000 میں سب بھاگ گئے، 10 رہ گئے۔
تاہم اکثر نے یہ تعداد 4 تک بھی بتائی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 4 ہی بچے تھے، جن کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں: علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عباس ابن عبد المطلب جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جنت البقیع میں جن کی قبر ہے، جن کی عظمت اور بزرگی کم از کم یہ شرم کھا جاتے قبر نہ توڑ، عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن، ان کی پسلیوں کو توڑا گیا تھا، جنہیں علی کے حق اور حقیقت کا اندازہ تھا، سفیان ابن حارث، یہ بھی نہیں بھاگے تو وہ سفیان نہیں، ابو سفیان ابن حارث رسول خدا کے گھوڑے کا کاٹھی پکڑے کھڑے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عباس رسول خدا کے داہنے بائیں طرف کے حملے روک رہے تھے، جبکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے سے وار روک رہے تھے اور وار کر بھی رہے تھے اور حملہ کر رہے تھے اور حملے کا جواب بھی دے رہے تھے۔ گھمسان کا دن تھا اور سارے دشمنوں کی توجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اوپر تھی۔ ایسی حالت میں رسول خدا کا بچاؤ کرنا اور پھر حملوں کا جواب بھی دینا نہایت شجاعت کا کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگے ہوئے مسلمانوں کو آواز دی، اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ پھر پکارا، اے اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ مگر کسی نے آواز نہیں سنی۔ آخر حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا، آپ ان کو بلند آواز سے پکاریں۔ حضرت عباس نے ان کو ایک گروہ انصار، عیب بیعت رضوان والو کر کے پکارا تو چند لوگ واپس پلٹے اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دشمن کے علمدار ابو جرول کے طاق میں تھے، اور اس گھمسان کے دن رن میں جنگ میں وہ ان کو نظر آیا اور طاق کر تلوار کا ایک ہی وار کیا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ اپنے علم ساتھ، جھنڈے کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ جب علم گرا، جھنڈا گرا اس کا، تو دشمن کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ نربس ہونے لگے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ پھر کیا تھا، بھاگے ہوئے مسلمان بھی واپس آنا شروع ہو گئے، اور سابقہ جنگوں کی طرح اس جنگ کا بھی صحرا حضرت علی بن ابی طالب کے سر ہے۔ پچھلی ساری جنگوں کی طرح اس جنگوں کا علمدار، سپہ سالار، فاتح امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سر آیا صحرا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سے مال غنیمت آئے۔ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے، 40,000 بکریاں، 40,000 اوقیہ چاندی حاصل ہوئے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کو اسیر کیا گیا۔ اس جنگ میں حلیمہ سعدیہ، جن کی قبر ہے جنت البقیع میں، کچھ تاریخیں آپ دیکھیں کہ صاحبزادی بھی اسیر ہوئی تھیں، جن کا تعارف کروانے پر رسول خدا نے نہایت عزت اور احترام دیا، اپنی چادر بچھا کر ان پر بٹھایا۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اس پر بٹھایا اور پھر چند غلام، چند اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور چاندی دے کر انہیں واپس کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 4 افراد شہید ہوئے، جبکہ کفار کی طرف سے 70 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد رسول خدا نے طائف کا محاصرہ کیا، طائف کو گھیروا لیا، حکم دیا، کیونکہ بنی ثقیف اور ان کے سردار مالک ابن عوف نے میدان جنگ سے بھاگ کر طائف میں پناہ لی اور قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت نے پھر حضرت علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ طائف والوں کی سرکوبی کی جائے اور ارد گرد جو بھی بت خانے نظر آئیں اسے مسمار کر دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام طائف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بنی
خطعم حملہ آور ہوئے اور ان کا ایک نامور جنگجو آگے بڑھا اور مبارز طلب کیا. حضرت امیر المؤمنین نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. بنی خطعم نے اسے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گئے. جناب امیر المؤمنین آگے بڑھے اور راستے میں جو بھی بت قدا ملتا تھا اسے نظر آتش کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے، مسمار کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. یہ بت قدا کو علی نے گرایا. اس کی دشمنی کیا ہوئی کہ جنت البقیع کو ڈھونڈا دی. بدلے کی زندگی نا. بدر میں اگر کوئی مارا گیا تو اس کا بدلہ لوگوں نے احد میں لیا، احد میں مارا گیا تو خندق میں لیا، اور یہاں تک کہ یہ بدلے ہوتے رہے. اور یہاں تک کہ یزید ملعون نے کہا تھا کہ اگر بدر و احد و خندق والے ہوتے میرے آبا و اجداد تو دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا. سمجھ میں آ رہی ہے باقی کس چیز کا بدلہ لیا گیا؟ باقی کو مسمار کرنے. لیکن یہ نہ سوچو بدر کا بدلہ اگر تو نے یزید لیا ہے تو ایک بیٹھا ہے بدر والا، جب وہ بدلہ لے گا انشاءاللہ اللہم عجل لولیک الفرج. جب تمام علاقے صنم خانوں سے پاک ہو گئے تو جناب امیر واپس تشریف لے آئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر جناب امیر کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں لے کے گئے اور دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. لوگوں سے یہ راز و نیاز برداشت نہ ہو سکا اور کہنے لگے آج تو ابن عم سے سرگوشی اور راز و نیاز کا سلسلہ بڑا لمبا ہو گیا. دوسرے خلیفہ نے کہا کہ آپ حضرت علی سے خلوت میں تنہائی میں باتیں کرتے ہیں اور ہمیں پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے علی سے راز کی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ اللہ کی بات کی ہے. صحیح ترمذی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 477. یعنی اس وقت بھی پیغمبر پہ اعتراض کرنے والے تھے، تانے دینے والے تھے. کیسے برداشت کیا ہوگا یہ ایمان کو؟ بعد میں نکلا نسلوں نے 1925 آئی، کبھی نجف، کبھی کربلا، کبھی ہلا، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی طائف میں حملے ہوتے رہے، نشانات مٹاتے جا رہے تھے. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ثقیف کو اسی حالت میں چھوڑا اور محاصرہ اٹھا لیا اور واپسی کے ارادہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی ثقیف کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ بنی ثقیف کی ہدایت فرما اور انہیں میرے پاس حاضر فرما. سن 8 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. کتاب جو حوالے ہیں قرآن، صحیح بخاری، سیرت امیر المؤمنین، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اثیر، تقویم شیعہ، صحیح ترمذی. یہ تقریباً 7 کتابوں سے جنگ حنین کا کارنامہ اور کس کس کے سامنے کیسے کیسے کارنامے آئے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں قدر وضاحت کے ساتھ پیش کیا. تو یہ کلپ اور ویڈیو کا عنوان تاریخ کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا کہ 10 شوال جنگ حنین، امیر المومنین کا کارنامہ اور باقی لوگوں کے بھی کارنامے ظاہر ہیں کہ سورہ توبہ نے اعلان فرمایا کہ پیٹ پھیر کے سب بھاگ لیے. اور اس کے بعد پیغمبر پہ اعتراض، اور پیغمبر کے سامنے کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تو حق کو جھٹلایا، آپ نے تو صدق کو جھٹلایا، آپ نے تو ایمان کو جھٹلایا. اور پیغمبر خاموش رہے. یہی تو حدیث پیغمبر ہے. پیغمبر جو کہیں وہ بھی سنت، جو کریں وہ بھی سنت. کوئی بات ان کے سامنے اور اس پر وہ خاموش رہیں تو وہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے.
بات چل رہی تھی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی کہ جب مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے. آپ نے جنگ حنین اور احواز میں اپنی ایمانی شوکت کا مظاہرہ کیا. سب بھاگ گئے, یہی 4 لوگ بچے تھے جن کے نام ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے خاص مقام پایا, عظیم صحابیوں میں شامل ہوئے. حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, خواہ ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد, ہمیشہ پیغمبر اسلام انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے. چنانچہ ابن حجر مکی نے کتاب اصابہ میں لکھا ہے کہ ابن حارث نے کہا کان العباس اعظم الناس عہد رسول اللہ والصحابۃ یعترفون للعباس بفضلہ ویشاورون منہ ویاخذون رعیتہ. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عباس ابن عبد المطلب لوگوں میں بلند مقام رکھتے تھے. صحابہ کرام آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے تھے اور آپ سے مشورہ اور رائے لیا کرتے تھے. حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا من عضا ام فقد عضانی, اور جس نے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت دی. اس اعتبار سے بیٹی کا تو نہ سمجھو, کم از کم چچا کے رتبے اور حدیث کو تو سمجھو کہ ان کے قبر کو مسمار کرنا اصل میں اذیت پیغمبر ہے. اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب اور حضرت عباس کے بارے میں فضیلتوں کا ذکر بہت سی کتابوں میں ہے. صحیح ترمذی میں ہے, سنن ابن داؤد میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, شرح ابن نعمی میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, کنز العمال میں ہے. آپ دیکھیں بھری پڑی ہے فضائل جناب عباس ابن عبد المطلب کی. جب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں شریک ہوئے. سب لوگ تو اپنے اپنے راستے پہ اپنی اپنی چیز کے لیے, اپنی پسند کے لیے چلے گئے. امیر المؤمنین کے ساتھ ابن عباس ہی تو تھے, جناب عباس ابن عبد المطلب ہی تو تھے جو آپ کے جنازے میں شریک رہے. اہل بیت ان کا احترام کرتے تھے. حوالہ موجود ہے مسند ابن حنبل, سیرت نبوہ, مجموع الزاویات. حضرت عباس ابن عبد المطلب ثقیفہ بنی ساعدہ میں شرکت نہ کی. مروج الذہب, مسعودی, شرح نہج البلاغہ, ابن حدید, ان سب چیزوں میں واقع آپ دیکھیں تو بہت بڑا مقام ہے. خلفاء نے ہمیشہ عباس ابن عبد المطلب کا احترام کیا. آپ کی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں نماز استسقاء میں تمام صحابہ کرام آپ کی اقتدا کرتے. یعنی جس وقت بارش نہیں ہوئی تھی, قحط آئی تھی, ابن عباس نے نماز پڑھائی تو سارے اصحاب ان کے پیچھے نماز پڑھی, جس سے ان کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3710, فتح باری, حجر اسقلان. ابن عباس 33 کو 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے, اور آپ کی قبر کے بارے میں وفاء الوفا میں سمودی میں لکھا ہے کہ دفن العباس ابن عبد المطلب عند قبر فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ فی اول مقابر بنی ہاشم التی فی دار. عباس ابن مطلب جناب فاطمہ بنت اسد کے قریب ان کی قبر ہے, دفن کیے گئے. اور یہ بنی ہاشم کی پہلی قبروں میں سے جہاں عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا, یہ بقی بھی عقیل ابن ابی طالب کے گھر کے پاس تھا. جناب ابراہیم ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہوئے. آپ 8 ذی الحج کی 8 ہجری کو پیدا ہوئے. 8 ذی الحج میں آپ کا انتقال 10 میں ہوا پیغمبر اسلام کا. 8 ہجری میں
آپ پیدا ہوئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی اور ہمیشہ ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ بچپنے میں ہی وفات پا گئے، آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مورخین اور محدثین کے درمیان میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، جس پر بعض حضرات بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات کا سبب کسوف اور خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تھا، لیکن اسلامی روایات اور تعلیمات کے مطابق یہ بات درست نہیں ملتی، کیونکہ ان دونوں حوادثات کا تعلق نظام شمسی اور قمری سے ضرور ہے، جو ہماری زندگی میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سند ہے، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت من الناس ولا ينکہ آیات من آیات فَإِذَا رَعَوْتُهُ هُنَا۔ سورج اور چاند خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو خدا کو یاد کرو، نماز آیات پڑھو، دعا مانگو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ اس سے صاف طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کسوف اور خسوف، سورج گرہن، چاند گرہن کا کسی بھی موت اور حیات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابن داؤد۔ لہذا نجوم اور جادوگروں کے بیانات غلط ہیں، ان دو کا انسان کی زندگی اور موت سے گہرا رابطہ ہے۔ اسی بنا پر زمانے جاہلیت کے اس غلط مفہوم اور نظریے جس کی تبلیغ عموماً بنی اسرائیل نے کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اس کا قطعی مکمل کوئی ثبوت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض نجومیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب ابراہیم کی وفات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، اس طرح مذموم ہوئے کہ جیسے سورج چاند ستاروں کا واقعہ ہو جائے، سورج گہن اور چاند گہن کا واقعہ پیش آ جائے۔ سورج کو گہن لگ گیا، چنانچہ صحیح بخاری نے، مغیرہ ابن شعبہ اور کتاب فروع کافی میں کلینی رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یوم وفات ابراہیم، قابض ابراہیم ابن رسول اللہ، عہد نبی ابراہیم کی، نبی کی زندگی میں ابراہیم کی وفات کے دن سورج گہن ہوا۔ اس دن اس واقعے کا ہونا اس بات کا موجب ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت ابراہیم کی وفات سے مربوط جو ہے وہ سورج گہن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کی موت سے بہت غمزدہ ہوئے، اور آپ کے غم میں سورج، چاند، ستارے بھی درہم برہم ہو گئے، اور آپ کے ساتھ وہ بھی غمزدہ رہے، متاثر ہوئے، اور سورج گہن، چاند گہن یہ بھی تاثرات کی علامت ہے۔ یہ خلاف عقل کی بات ہے، کیونکہ سارا عالم انہی کے طفیل میں ہے، پیغمبر کے طفیل میں، اور جب وہ غمزدہ ہوں تو سارا عالم غمزدہ ہو، تو ڈرو اس بات کے کہ آج پیغمبر غمزدہ ہیں، بقی کو اجاڑ دیا گیا، تو کس طریقے سے مسلمانوں پر مصیبت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی۔ آسمان، سورج، چاند، ستارہ سب غمزدہ ہیں، لیکن اسے ابراہیم علیہ السلام کی موت کا سبب قرار دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو سورج گہن، چاند گہن کو بھی پورا جہاں درہم برہم کر سکتا ہے۔ یہ جناب ابراہیم تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد، تیسری شخصیت قبرستان بقیع کے۔ تاریخ اسلام کی مقتدر خواتین، عظیم ترین خاتون میں حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا نام نمایاں ہے۔ آپ اسد ابن ہاشم کی بیٹی ہیں۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ آپ کے بطن مطہر سے امیر المؤمنین جعفر، عقیل، عثمان اور طالب پیدا ہوئے، اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں خداوند عالم نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے حاضر ہوئیں، دیوار نے در توڑ کے آپ کو بلایا، امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی۔ تاریخ نے اس کی گواہی دی کہ اس سے پہلے کوئی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اور نہ اس کے بعد ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کا مقام اور رتبہ بہت بلند ہے۔ آپ نبی کریم کی پرورش کرنے والی ہیں،
تربیت کرنے والی ہیں، پروان چڑھانے والی. نبی کریم جنہیں ماں کہہ کے بلایا کرتے تھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دعا مانگتے تھے. اور پیغمبر جس کے لیے دعا مانگتے اس کا مقام، اس کی عظمت کیا ہو. مسند ابن حنبل، مستدرک حاکم، نور الابصار، خصائص الامہ، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. آپ تمام مہاجرین میں پختہ ایمان کے حامل خاتون کے طور پر پہچانی جاتی تھی. آپ کی رحلت پہ پیغمبر اسلام نے گریہ کیا، خود اپنے لباس دیا، اور یہاں تک کی روایت ہے کہ اس قبر میں لیٹے بھی پہلے پیغمبر اسلام. اور یہ عظمت تھی فاطمہ بنت اسد کی. چوتھی شخصیت عقیل ابن ابی طالب. عقیل ابن ابی طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند میں سے. عقیل عمر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 20 سال بڑے تھے. عقیل جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں اور مولا کائنات کے بھائی ہیں. عمر میں حضرت علی بن ابی طالب سے 20 سال بڑے تھے، مولا علی سے. الاکمال جلد نمبر 6، تہذیب و تہذیب. جناب عقیل علم الانصاب میں مہارت کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے. وکان اکثر الناس ذکر المطالب القریش مجموع البیان. ہجرت کے بعد جنگ موتا میں انہوں نے اپنے خالصانہ ایمانی اور شجاعت کا جوہر دکھایا، اور جنگ حنین کے بعد صحابہ کرام ان کا مقام بلند ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے. حضرت عقیل کے بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات موجود ہیں، جن میں آپ نے فرمایا انی لحبک حبین حبا لقرات منی وحبا لکنت عالم حب عمی یاکا. میں آپ سے دو وجہ سے بہت محبت کرتا ہوں. جناب عقیل سے پیغمبر اسلام نے کہا دو وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ایک آپ کے ساتھ اپنی قرابت کی محبت، یعنی آپ میرے قریب ہیں، قربت رکھتے ہیں، رشتہ دار ہیں. اور دوسری اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا چچا ابو طالب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں ابو طالب کی محبت کی وجہ سے آپ سے زیادہ محبت. اللہ اکبر، کیا محبت ہے جناب ابو طالب. شرم کھائے دنیا کہ پیغمبر کے محب ہیں جناب ابو طالب. طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اپنے باپ داداؤں کو بچانے کے لیے. رسول کی محبت کو خود قربان نہ کرو. اللہ اکبر. حدیث منتہی الاعمال. جناب عقیل ابن ابی طالب کا شمار معتبر ترین راوی ہے، حدیث میں ہوتا ہے. مسند ابن حنبل عظیم ترین راوی. تاریخ میں بعض ایسے حوالے بھی ملتے ہیں جن میں جناب عقیل کے بارے میں تحفظات ظاہر کیے گئے، جن میں اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں بعض اظہارات شامل ہیں، مگر ان کے پس منظر پیش اہداف مقاصد پر تمام پہلوؤں سے غور کرنے کی ضرورت ہے. یک طرفہ طور پر اظہار خیال درست نہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں حضرت عقیل نے شام کا سفر کیا اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان سے بنی ہاشم کے حقوق اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ارجحیت اور افضلیت کے بارے میں گفتگو اور مذاکرات کیے. کتاب اخبار المدینۃ الرسول جناب عقیل کی قبر و مزار کے بارے میں یوں لکھا ہے: قبر عقیل ابن ابی طالب اخی علی رضی اللہ عنہ فی قبت فی اول البقیع. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر بقیع کی ابتدائی حدود میں واقع ہے، جن پر گنبد بنا ہوا ہے. جناب عقیل کی اولاد میں حضرت مسلم ابن عقیل. اللہ اکبر. آٹھ شوال یا 9 شوال کو آپ کوفہ پہنچ گئے ہیں اور 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. مسلم ابن عقیل
کوفے میں شہید ہوئے، اور چند دیگر اسمائے گرامی شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل ہوئے۔ آپ کے بیٹے مثلاً جعفر اکبر، عبد الرحمن، ابو سعید، احمد، عبداللہ الاکبر، عبداللہ الاصغر، عقیل ابن ابی طالب، عقیل ابن عقیل، علی، اون، معین، موسیٰ، محمد اور ابراہیم، مسیب میں کہ خاندان شہید ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ باقی کے کچھ شہداء ہیں جن کی زندگی نہایت ہی عظیم، تھوڑا تھوڑا ان کی ذات کے اوپر خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ عظیم شخصیتیں بہرحال رتبے اور درجے میں بہت عالی ہیں اور بہت افضل ہیں، لہذا انسان ان کی عظمت کو جانے، سمجھے اور اس پر فکر کرے کہ کن کن مقامات پر کیسے کیسے حالات بنے اور کس طریقے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر کو، دروازوں کو اور ان کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ بقیع کا انہدام، سیدہ کا دروازہ، اللہ اکبر، انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ہے۔ شہزادی کونین اس عالم غربت میں اس دنیا سے گئی ہیں کہ اگر اندازہ لگایا جائے کہ کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا سب سے بڑے صابر ہیں یا آپ کے دادا سب سے بڑے صابر تھے؟ چیخ ماری، گریہ کیا، روئے، پھر آواز دیا، اتنا بڑا تم نے سوال کر لیا؟ یقیناً میرے باپ بہت بڑے صابر ہیں، اتنے سارے مصائب کو ایک دن میں دیکھنا، بے یار و مددگار رہے، سارے ساتھی کو قربان ہو جانا، زخموں سے چور ہو کے خیمے میں آنا، میری بیماری کی حالت دیکھنا، اور اس کے بعد سارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ اکبر کا جنازہ اٹھانا کم ہے، اصغر کے جنازے کو اٹھا کے آگے پیچھے چلنا، حسین جیسے صابر امام بھی کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے، یہ کم ہے۔ سارے مصائب، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے، عباس جیسے بھائی کے بازو کو اٹھانا آسان ہے؟ ساری مصیبت میرے بابا نے برداشت کی، لیکن دو ایسی مصیبتیں ہیں جو آئیں تو میرے بابا، لیکن بابا کی زندگی کے بعد آئیں، پھر بھی اسے سوچ سوچ کر میرے بابا بہت روتے تھے۔ آخری وقت ہے جب ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کے جسم سے روح نکل گئی ہے، ظالم تلوار لے کے آتے تھے، چاہتے تھے حسین کو قتل کر دیں، لیکن کہتے تھے اب تو روح ہی باقی نہیں۔ تو شمر ظالم نے آواز دیا، میں امتحان لے کے بتاتا ہوں کہ حسین کے بدن میں روح ہے یا نہیں۔ کہا کیسے؟ کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیمے زینب کی طرف کر دو۔ اتنے زخمی حسین، جس کے لیے امام زمان کہتے ہیں کہ حسین کے بدن میں اتنے زخم تھے کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کرتی تھی، ایسے زخمی حالت میں بھی حسین ابن علی اپنی کوہنی کے بل کھڑے ہوئے، اٹھے، آواز دیا، ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی میں ان کے خیمے پر حملہ نہ کیا۔ اللہ اکبر،
یہ مصائب ہیں، یہ غم ہے حسین ابن علی کے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ سید سجاد نے آواز دیا مصائب تو آئے لیکن میرے بابا کے بعد آئے، لیکن ہائے میرا دادا، شجاعت، ہمت، طاقت ہوتے ہوئے بھی یہ منظر میرے بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دروازہ جل رہا ہے، محسن شہید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، گلے میں رسی ہے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھڑا ہوا، بچپنا ہے میرا، میں نے دیکھا کہ میری ماں یا علی کہہ کے جب کھڑی ہوئی تو آواز دی علی. اسلام برباد نہ ہو. بنت رسول، یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو اذان ہو رہی ہے، خدا کی قسم اگر میں کھڑا ہوا تو اذان باقی نہیں رہے گی. ایسے مصائب کو بھی علی جیسے بہادر نے کیسے برداشت کیا ہوگا. پوچھا نا، امیر المومنین جا رہے تھے کسی راستے سے، کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ مرد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، مرد کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کیا آتی ہے. کسی نے کہا کہ بیٹا نالائق ہو جائیں، بیوی جو ہے وہ کہنا نہ مانے، روزی نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو. جب امیر المومنین پہنچے تو لوگوں نے پوچھا علی یہ بتائیے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین روئے، چیخ مار کر آواز دیا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد زندہ ہو، اس کے سامنے اس کے حرم کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کی بیوی اور بچوں کے اوپر حملے کیے جائے، اذیت دیا جائے، مرد زندہ رہے اور یہ منظر کو دیکھ کے برداشت کرے اور کچھ بول نہ پائے. یہ سب سے بڑی مصیبت مرد کی ہے کہ کس عالم غربت میں اس منظر کو دیکھتے ہیں. لیکن اسلام کے لیے علی ابن ابی طالب نے سب کچھ برداشت کیا. یہ تو دنیا میں اس طریقے کا ظلم ہے، لیکن قبر میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا. ظالمان نے اس قبر کو بھی ویران کر دیا جو نور کا مرکز، ہدایت کا مرکز، عطاؤں کا مرکز، سخاوت کا مرکز. خداوند عالم ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، احتجاج میں ہماری یہ فریاد کو شامل کر دے، ہمیں مظلومین کے ساتھ حمایتی بنا. انہی فقرات کے ذریعے ہمیں در اہل بیت کا محب قرار دے. امام زمان ہماری فریاد کو سنیے گا. بقی کو اثر نو، جنت المعلا کو اثر نو، شہدائے احد کی قبر کو اثر نو، مسجدوں کو اثر نو، آباد و شاد ہوں. بنت رسول کا روزہ علی شان قائم و دائم فرما. جن لوگوں نے یہ اہتمام یہ عبادتوں میں شریک کی ہوئے، پروردگار ان کی روزیوں میں، ان کے ارادوں میں، ان کی نیکیوں میں اور اضافہ فرما. ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد. السلام عليكم يا أبناء رسول الله. اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة واقبل فينا شفاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين.